تو 14 سال کی عمر تو مجھے پراپر یاد ہے، باقاعدہ بیان کیسے کرتا تھا، قرآن لے کے بیٹھتا تھا، سامنے کچھ اپنے ہی دوست احباب ہوتے تھے تو وہ پڑھاتا تھا ان کو. پھر ہوتے ہوتے بعض دفعہ 18 سال کی عمر میں نے جو بیان کیا تو اس میں فوج کے بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، کرنل بریگیڈیئر لیول کے. تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی تو میرا بیان تھا، وہ تبلیغ میں بیان نہیں تھا، بیان میرا ہر جمعرات کو ویسے ہی ہوتا تھا. تو اس میں فوج کے آفیسرز آئے تھے تو مجھے اس سے عمر یاد رہ گئی. وہ بیان بڑا شاندار ہوا. تو میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں تھے، فوج سے ان کے تعلقات بھی تھے، فوجیوں سے دوستیاں بھی تھی. تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا یہ آپ کا بیٹے نے بڑا ٹائٹ بیان کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہیں سے پوچھ لو. مجھ سے پوچھا تو مجھے اس طرح سے یاد رہ گئی عمر، ورنہ ڈیٹ کوئی لکھ تھوڑی. میں نے کہا 18 سال. پھر انہی دنوں میں مسجد کے ممبر پہ بھی بیان کرتا تھا تو لوگ بیٹھتے تھے. پھر میں یہاں آیا، اچھا اثر نظر نہیں آ رہا تھا کسی پہ. 2-4 آدمیوں نے داڑھی رکھ لی تھی، 2-4 پابندی سے تو آ رہے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ. پھر جب میں یہاں آیا تو یہاں تو 10 سال پہلے آیا ہوں 2007 میں. یہاں بیٹھ کے نیچے بیان کرتا تھا، 8-10 آدمی بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ 8-10 کے 8-10 وہ 10-12 نہیں ہو کے دے رہے، اور وہ جو 8-10 جتنے بیٹھ رہے تھے وہ جیسے پہلے دن تھے ویسے کے ویسے ہی، کوئی چینجنگ نہیں. تو میں نے ارادہ کیا چھڑو یار یہ کیا کرنا ہے، کوئی اور کام کرو. تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ عثمان جو ہے نا، جو مفتی طارق مسعود.com ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں، انہوں نے ویب سائٹ بنائی اور پھر بیانات باہر جانا شروع ہوئے. تو وہاں جو لوگوں کا رسپانس آنا شروع ہوا نا، وہ ہٹو بچوں قسم کا تھا. پھر میں جب حج کے لیے گیا تو باہر اتنے لوگ بیان سن رہے. کسی نے کہا میں نے داڑھی رکھ لی، خواتین بہت سی میں نے پردہ کر لیا. تو میں نے کہا یار ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آڈیو بیانات تھے تو وہ اتنے لوگوں نے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں. اچھا پھر ہمارے ہی جو کبھی کسی بھی قسم کی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے صحیح، انہوں نے بتایا کہ لوگ ہمیں لفٹ کراتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے پڑوس میں رہتے ہیں. یعنی وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے لیکن لوگ ان کو لفٹ اس لیے کرا رہے ہیں. اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں جہاں کرائے پہ رہتا تھا نا، ابھی تو گھر میں نے چینج کر لیا، تو جو ہمارے مالک مکان تھا ان کے بیٹے نے کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا سلام بھی کیا ہو کہ جی مفتی صاحب السلام علیکم. کرایہ لیا، پتلی گلی سے نکلے. اس کی کہیں جاب لگ گئی ملیشیا میں. ملیشیا سے اس کا آنا ہوا تو اسپیشل مجھ سے ملنے کے لیے آیا گھر کے اندر کہ آپ سے ملاقات کرنی. حالانکہ وہ اوپر والے پورشن میں مالک مکان، نیچے ہم، اتنا قریب کبھی ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اسپیشل ملنے کے لیے آپ سے ملاقات. میں نے کہا جی بیٹھیں گھر میں، چائے وائے، خیریت؟ کہہ رہے یار میں ملیشیا گیا، لوگ مجھے بتا رہے تھے ان کا بیان سنا کرو ٹھیک ہے، ملیشیا گیا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے کرایہ دار ہیں بھائی. تو کہہ رہے پھر مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا آپ سے سلام دعا کر لینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں ہر آدمی میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض اب آپ جس پہ محنت کر رہے ہوتے ہو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے. تو جب آپ کی بات پھیلتی ہے نا تو بہت، دیکھو مجھے یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے، میری کیا اوقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت دی تو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مدینہ والوں کو دعوت دی نہیں لیکن سمجھ میں آ گیا. وہ چھپ چھپ کے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہونے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے یہاں آ جائیں ہجرت کر کے، حالانکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نہیں. تو وہی بات ہے نا، حدیث میں آتا ہے رب مبلغین او عام انسان میں، جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے نبی نے فرمایا بات آگے